خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم دانائی کی تلاش کا 34واں ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس سائنسدان، جس فلاسفر، جس دانشور پہ اپنی توجہ مرکوز کریں گے ان کا نام اسٹیون ہاکنگ ہے، اور ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم یہ اتنی مقبول ہوئی کہ جو بیسٹ سیلرز ہے اس کی ٹاپ لسٹ میں 237 ہفتے تک یہ مقبول رہی۔ اس کی ملینز آف کاپیز بکی اور اس کے مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ ہم نے اسٹیون ہاکنگ پہ یہ جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں، تو یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ فلاسفرز کا، دانشوروں کا آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہم پروگرام کریں گے جس میں بلند اقبال اور میں ہم تمام 34 ایپیسوڈز کا ایک سمری آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک خلاصہ پیش کریں گے، تاکہ یہ پورا جو سفر ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کا جو ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو پورا جو مقصد تھا ہمارا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں بلند اقبال صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت سے خطوط، بہت سے ای میل میسیجز آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، اور ہم بلکہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں کہ آپ کو یہ فکر ہے کہ کہیں ہم اس سلسلے کو ختم نہ کر دیں۔ تو ہم آپ کو یہ ایک طرح سے ری ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم ختم نہیں کر رہے، یہ اس سیریز کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہم سانس لیں اور تھوڑا سا ہوم ورک کریں، کیونکہ اس کے بعد جو ہم پروگرام کریں گے اس کے لیے بلند اقبال اور میں ہم تھوڑی تیاری کریں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہم اپنی تیاری کر کے آئیں۔ تو آپ بالکل بے فکر رہیں۔ تو یہ جو 34واں آج کا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم جو اسٹیون ہاکنگ کی بات ہے، اسٹیون ہاکنگ 1942 میں پیدا ہوئے اور اسی سال 2018 میں مارچ میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ ایک بہت بڑا جس کو ہم نابغہ روزگار کہتے ہیں کہ اس شخص کے ذہن میں اگر آپ کہیں کہ آئنسٹائن اور نیوٹن ایسے لوگوں کا جیسے ایک مرکز ہے، ان کے اندر ایک بہت سی چیزوں کو انہوں نے، فزکس کو، ایک تھیوریز کو، کاسموس کو، کاسمولوجی کو، ایک بہت ان کے ذہن میں اس کا ایک طرح سے سنتھسس انہوں نے پیش کیا۔ اب میں بلند اقبال سے ان کی ہم ذاتی زندگی پہ پہلے تھوڑی بات کریں گے، پھر ان کی کتابوں اور فلسفی پہ، کیونکہ یہ جب 1942 میں پیدا ہوئے، جب یہ 21 برس کے تھے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو ایک بیماری ہے، ایک ڈائگنوسس ہے، اور آپ صرف 6 مہینے زندہ رہیں گے، اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات کہ وہ 6 مہینے نہیں، ان کے ایک طویل عرصے تک وہ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو ہم بلند اقبال سے، چونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، انٹرنسٹ ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو ان کو بیماری تھی وہ کیا تھی اور اس سے ان کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوئے، تاکہ آپ یہ جانیں کہ یہ شخص اتنی بھی اس بیماری کے باوجود انہوں نے اتنا عظیم کام کیا۔ تو بلند اقبال صاحب، ان کو کیا بیماری تھی اور ان سے کیسے ان کا جسم متاثر ہو، یہ ذرا ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایمایوٹروفک لیٹرل اسکلروسس کہلاتی ہے یہ۔ اب یہ بڑی میڈیکل ٹرمنالوجی ہے، کیونکہ یہ بات بھی ہے جس طرح آپ کو میسیجز آ رہے ہیں، مجھے بھی میسیجز آتے ہیں کہ کچھ ٹرمنالوجی ہم یوز کرتے ہیں اور خصوصاً بعض بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور لوگ باگ جو ہے وہ بہرحال یہ بیماری ہے ایمایوٹروفک لیٹرل اسکلروسس۔ یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ تر نیورونز کو ڈیمیج کرتی ہے۔ نیورونز ہمارے نرو سیلس ہیں، اسپائنل کارڈ اور برینس کے ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا ایکچولی ریزن تو نہیں پتا، اس کے پیچھے کئی ایک تھیوریز ہیں کہ اٹ کوڈ بی امیونولوجیکل ڈیزیز کے اگینسٹ اینٹی باڈیز باڈی میں بن جاتے ہیں، اور اس کا کچھ تعلق شاید میوٹیشن یا وائرس سے بھی ہے، مگر اس کے بارے میں کلیئر ریزن نہیں ہے۔ مگر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ نیورونز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے باڈی گریجولی ویک ہوتی چلی جاتی ہے، مسلز ایٹروفک ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی مسلز جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں پیریفرل مسلز تک بات رہتی ہے، پھر یہ اندر سافٹ آرگنز کے مسلز میں چلے جاتی ہے بات، تو ڈائفرام بھی اور ریسپیریٹری مسلز بھی گریجولی جو ہے وہ مریض جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ٹیوبس لگ جاتی ہیں لوگوں کے، مشین بریدنگ پہ چلے جاتے ہیں، کھانے پینے میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک طرح کا فالج ہے جو پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور چیزیں حتیٰ کہ ایک ایکسٹریم اینڈ پر آتی ہیں، اور لوگ باگ عموماً ریسپیریٹری فیلئر سے مر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی انفارچونیٹ ایسے ہی ہوا، بیچارے 21-22 سال کے تھے جب ڈائگنوز ہوا، ان کو عمر میرا خیال ہے 1-2 سال کی بتائی گئی، مگر اچھی بات ان کے ساتھ یہ رہی کہ یہ ایک تو ان کا ول پاور بہت، اور دوسرا انہوں نے بیماری کو اپنے پر طاری نہیں کیا، اور وہ چیزوں کے ساتھ چلتے رہے، اور گریجولی جو ہے وہ
انہیں ماشاءاللہ 70 سال سے اوپر زندگی ملی. یہ الگ بات کہ آخر کی عمر کے حصے میں ان کے صرف چک کام کرتے تھے. ان کے لیے اسپیشل کمپیوٹر تیار ہوئے جس کے ذریعے سے وہ لیکچر دیتے تھے. پہلے فنگر موومنٹ سے ورڈز ٹائپ ہو جاتے تھے, پھر چک موومنٹ سے کچھ موومنٹ تھی جس کے ذریعے سے کچھ اسپیشل کمپیوٹر تھے جن کے ذریعے سے جو ہے ورڈز ٹائپ ہو جاتے تھے اور ان کی اسپیچ کی جو ایک شکل بنتی تھی. تو واٹ ایور از لائک, مگر ایک بات ہے کہ یہ بہت ہی مثال ہے کہ ہینڈی کیپ, خصوصاً جو لوگ بیچارے ہینڈی کیپ ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کا کام, اتنا نوبل کام کہ آج ہم اور آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد. بلند اقبال صاحب, مجھے اس میں چونکہ میں سائیکو تھراپسٹ ہوں, مجھے اس میں بھی انٹرسٹ ہوا کہ ان کی زندگی میں 2 شادیاں ہوئیں. جو پہلی شادی تھی وہ تو ان کو جو خاتون تھیں وہ جب یہ بیماری شروع ہوئی تو ان کو ملی تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو صحت مند دیکھا. آہستہ آہستہ جب ان کی بیماری بڑھنی شروع ہو گئی تو بیوی جو تھی وہ ان کا خیال رکھنے میں ان کے لیے مسئلہ کریٹ ہوا, تو انہوں نے ایک نرس کو ہائر کیا. اب یہ دیکھیں کہ وہ جو نرس ان کا خیال رکھتی تھی, تو جب پہلی بیوی نے کہا کہ ہم آپ سے طلاق لیتے ہیں, آپ جدا ہوتے ہیں, تو جو نرس تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو میرے لیے یہ بھی دلچسپی تھی کہ یہی نہیں کہ انہوں نے سائنس میں اتنی ایک طرح سے ریولوشنری چینجز کی, ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اس بیماری کے ساتھ ایک شادی کریں دوسری شادی کریں. اور وہ جو دوسری بیگم تھی وہ ان کی حصے مزاح سے, ان کی مائنڈ سے بہت متاثر تھی. تو بہرحال ان کے اندر ایک چارم تھا, ایک پرسنالٹی میں تھی, انٹلیکچولی نہیں ایموشنلی بھی. تو میں نے کہا ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹیون ہاکنگ تھے یہ صرف سائنسدان ہی نہیں, ان کی زندگی کے اندر ایک اور ایموشنلی ایک بہت انسپریشن ہوا. اچھا, اب ان کی جو پہلی کتاب میں نے ذکر کیا بریف ہسٹری آف ٹائم, تو آپ ہمیں بتائیں بلند اقبال صاحب کہ آپ کو اس کتاب کا جو ایسنس ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا کیا, اس کی روح کیا ہے, وہ یہ اسٹیون ہاکنگ کیا کہنا چاہتے ہیں بریف ہسٹری آف ٹائم. ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے کہہ لوں کہ منسوب تو برنارڈ رسل کے ساتھ ہے, مگر کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسٹرو فزیسسٹ تھے جو اسپیچ دے رہے تھے کہ صاحب وہ زمین اس طرح سے گول گھومتی ہے اور سورج جو ہے وہ اس طرح سے ہے اور دوسرے پلانٹ اس طرح کے ہیں اور اسپیس یوں ہے اور یوں گریوٹی کی موومنٹ ہوتی ہے اور یوں اسپیس اپنی شکل چینج کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک بڑی بھی کھڑی ہوتی ہیں, کہتی ہیں کہ بھیا تم یہ سب نان سینس باتیں رہنے دو. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بہت سارے ٹرٹلس ہیں, بہت سارے کچھوے ہیں, ان کے اوپر جو ہے یہ پورا کاسموس ہے اور زمین بھی اسی پر ہے اور وہ اس کی وجہ سے سب سارا کاروبار چل رہا ہے. تو اس پر وہ ہنس کے کہتا ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے, پھر وہ کچھوے کہاں کھڑے؟ تو کہتے ہیں وہ کچھوے بہت لمبے نیچے تک ہیں, وہ وہاں تک ان کے پاؤں ہیں, وہ نہیں گرنے والے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہمارے جو اسٹیون ہاکنگ ہیں انہوں نے بہت سارے کچھوے میں کہوں گا جمع کیے اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی, یعنی اس کے اندر ہمیں بہت سارے ٹرٹلز مل جائیں گے. اب یہ بالکل بنیادی سوال ہے کہ بالکل ناظرین کرام, مجھ جیسا بھی آدمی جو بایولوجی کا آدمی ہے, فزکس کے نہیں, ہم تو بہت سی چیزیں ہمارے لیے مختلف ہیں, کہ صاحب زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے, تو بھئی زمین کیسے گھوم رہی ہے؟ تو جواب آتا ہے آئنسٹائن کے پاس کہ بھئی وہاں گریوٹی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی گریوٹی کیا چیز ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ صاحب گریوٹی جو ہے وہ اصل میں پورا ایک کاسموس کا کرویچر ہے. ارے صاحب تو بھی کاسموس کا کرویچر کیا بلا ہے؟ تو جواب آتا ہے پھر آئنسٹائن کے پاس ہے کہ بھئی کاسموس کا کرویچر اس لیے ہے کیونکہ پورے اسپیس میں, پورے کائنات میں میسز موجود ہیں. یہ میسز جو ہیں وہ اسپیس کی شکل کو چینج کر دیتے ہیں تو اس سے کرویچر ڈیولپ ہوتا ہے اور یوں گریوٹی پیدا ہوتی ہے. تو سوال آتا ہے پھر کہ صاحب یہ ماسز کیا بلا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جواب میں کہ بھائی ماسز جو ہیں وہ ہیں, دس از واٹ دا کائنات ہے. تو اب اس کا جواب نہیں. تو یہ جو ٹرٹل ہے ایک کے بعد ایک آ رہا ہے, اس کو انہوں نے بریف ہسٹری آف جو ٹائم ہے اس میں یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے, جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس میں انہوں نے کوشش کی تھی, اصل میں جو ان کے جو پبلشر تھے سیمن مٹن, جن سے جب ان کی ملاقات پہلی بار ہوئی, انہوں نے کہا تھا کہ صاحب میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو عام پبلک کے لیے, جو بک شاپس مل سکے ایئرپورٹ کے اوپر یا عام دکانوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا تھا یار یہ کتاب بنے گی نہیں, کیونکہ آپ جو فارمولے لکھتے جائیں گے نا اس کے ریڈرز کم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن صاحب ان کی کتاب آئی سامنے. اس کتاب کی کچھ چیزیں ہیں جو میں ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھ میں آ جائے. اس کا سلسلہ جو ہے یوں تو شروع انہوں نے دوسری طریقے سے کیا, لیکن میں اصل میں اس کو دوسری طرح سے پڑھ رہا تھا. میں نے اس کو الٹی طرف سے پڑھا کیونکہ مجھے لگا کہ مجھ جیسے فزکس کے آرڈنری طالب علم کو بالکل بنیاد سمجھنا پڑا. یعنی انہوں نے کہا کہ بگ بینگ سے بات شروع ہوئی. انہوں نے کتاب کے پہلے حصے میں کئی ایک باتیں کری. انہوں نے بتایا کہ صاحب ہماری صورت کہاں پر ہے, یعنی ہمارا پلانٹ کیسا ہے, اور ہمارے پلانٹ کے علاوہ جو ملکی وے وہ کس طرح سے ہے, اور ایک ہی ملکی وے نہیں کئی ایک ملکی وے موجود ہے تو کس طرح سے ان کی شکل موجود ہے. پھر وہ اور آگے گئے اور پھر اس کے مختلف لاس کی بات کی, لیکن میرا خیال ہے اس کو ہم گریجولی بعد میں ڈسکس کر لیں گے. شروع میں جو بات انہوں نے کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ
کہ پہلے بگ بینگ ہوا آج سے 10 سے 20 بلین سال پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ کنڈنس تھی چیزیں بہت زیادہ گریویٹیشنل فورس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جو والیوم جب زیرو تھا اور جو بگ بینگ ہوا تو یہ پوری کی پوری کائنات بنی. یعنی اس سے پہلے گریک تھیوری مختلف تھی. اگر ہم گریجولی ڈاکٹر صاحب چلیں تو میرا خیال ہے اس چیز کو ہم پھیلاتے بھی جائیں گے اور ان کی تھیوری سے بات کریں. گریک تھیوری کے حوالے سے آپ بلکہ مجھ سے کہیں کہ ہمارے ارسطو کیا کہتے تھے. ارسطو کا خیال ذرا مختلف ہے اس بارے میں. میں اس کی اگر ہم تاریخی حوالے سے بات، میں جو بیک گراؤنڈ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو گریک فلاسفر تھے تھیلز آف میلیٹس 585 قبل مسیح، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کچھ لاز آف نیچر ہے، کچھ قوانین فطرت ہیں. بلکہ انہوں نے وہاں پہ ایک شہر ہوتا تھا آئیونا، اور یہ جو فلاسفرز وہاں ملتے تھے ان کو آئیونینز کہتے تھے. تو انہوں نے 585 قبل مسیح میں سورج گرہن کا پتہ لگا لیا، مطلب یہ قوانین فطرت. پھر تھے کہ ایراتوستھینز، جنہوں نے کہ سورج کی روشنی سے کرۂ ارض کا پورا ایک جو ہوتا ہے نا اس کا سرکمفرنس پتہ کر لیا. پھر تھے پیتھاگورس، جنہوں نے کہا کہ یہ جو میتھمیٹیکل فارمولے ہیں ان کا کائنات کے ساتھ، قوانین فطرت کے ساتھ. پھر ہم آتے ہیں ایرسٹاٹل پہ، کہ ایرسٹاٹل نے کہا کہ زمین گول ہے اور یہ کائنات کا سینٹر جو ہے نا مرکز یہ ہے. اور اب ہمارے لیے یہاں پر اب سائنس اور جو مذہب ہے وہ ملتا ہے کہ جو کرسچن چرچ تھی انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور جو کلاڈیس پٹولمی تھے انہوں نے اس کو کہا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، اور انہوں نے کرسچینٹی نے اس کو مطلب قبول کر لی. اب دیکھیں 1400 سال تک یہ بات کرسچینٹی میں اور لوگ مانتے جاتے ہیں. پھر جو ہے نکولس کوپرنیکس 1500 جو ہے نا اے ڈی آفٹر ڈیتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اب یہ الٹ مطلب ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ زمین مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اب یہاں تک ایک تھیوری تھی. اب میں کہتا ہوں جب بعد میں جب یہ ساری انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پھر جو گلیلیو نے جو ٹیلیسکوپ ہے اس ٹیلیسکوپ سے یہ بات ظاہر کی، اور یہاں پر کانفلکٹ کیتھولک چرچ کا اور سائنس کا ہوا، اور بیچارے گلیلیو کو نظر بند کر دیا، ہاؤس اریسٹ ہو گیا. اب یہ جو بات ہے گلیلیو کی چھوٹی ٹیلیسکوپ تھی، اور اب جو ہے 20ویں صدی میں ایڈون ہبل جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ سے انہی چیزوں کو آگے بڑھایا. بہرحال یہ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جانتے ہیں نیوٹن اور آئنسٹائن اور اسٹیون ہاکنگ کی، لیکن یہ ایک تاریخی جو 2500 سال سے سائنس کی جو ابتدا ہے. تو میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ، کیونکہ یہ باتیں ورنہ ہمیں کافی کنفیوزنگ ہے. تو بہرحال یہ میں نے ناظرین کو بتایا. اب آپ بتائیں کہ آپ اگلا قدم آپ اس کو کیسے کس گہرائی میں کیسے بات کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ فرسٹ چیپٹر میں ناظرین کرام یہی بات ہے کہ ارسطو کے جو لاس تھے وہ گریجولی پیچھے چلے گئے. ارسطو نے کہا تھا کہ صاحب یہ کائنات بھی اسٹیٹک ہے، انہوں نے کہا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وقت جو ہے وہ اسٹیٹک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر دو چیزوں کو ہم ایک ساتھ اوپر سے گرائیں گے تو بھاری چیز پہلے گرے گی، ہلکی چیز بعد میں گرے گی. جو گلیلیو نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی گرتی ہیں. ایسی بہت سی باتیں، اور جیسا گھومنے کا جو آپ نے بتایا کہ زمین سورج کے گرد، یہ ساری باتیں گریجولی ہوتی چلی گئی. لیکن جب یہ چیپٹر 2 پر آئے اسی کتاب کے تو انہوں نے اسپیس اور ٹائم کا تذکرہ کیا. اب یہاں بات جو ہے نا وہ مختلف ہو گئی. یہاں پر بات آئی گریوٹی کی. وہاں پر وہ جو ہمارے ارسطو صاحب نے کہا تھا ان کی بات یہاں پر گڑبڑ ہونی شروع ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسپیس کو کانسٹنٹ کہا تھا. ادھر نیوٹن صاحب پیدا ہوئے 16ویں سنچری میں. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، اصل میں ریسٹ اور موشن کے جو لاز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں اگر آپ موشن آپ کی ویسے ہی ہو اس آبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہی اسی کی سپیڈ پر ہو تو لا چینج نہیں ہوگا ریسٹ اور موشن کا، بشرطے کہ آپ کی سپیڈ اتنی ہی ہو، آپ اسی سپیڈ کے اوپر یہ تجربات کر رہے ہوں. بات آگے بڑھی تو پھر بات چلے گئی کاسموس کی اسٹرکچر کے اوپر اور اسپیس اور ٹائم کے کانسیپٹ کے اوپر. تو ہمارے آئنسٹائن سامنے آتے ہیں 1905 میں. یعنی پرابلم کیا ہوا کہ ان کے خیال میں بھی یہی تھا کہ کاسموس کانسٹنٹ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک کاسموس کا کانسٹنٹ ایک کریٹ بھی کیا جس پر وہ بعد میں فیل بھی کیا انہوں نے کہ یہ ان سے گڑبڑ ہو گئی. لیکن یہ بات بعد میں سامنے آئی کہ نہیں صاحب، کاسموس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں جو پارٹیکلس ہیں، چاہے وہ ارتھ ہو یا جوپیٹر ہو یا سن ہو اور یا پھر
कैसे भी हों उनका एक माइक्रो स्ट्रक्चर मौजूद है, और वहां से फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एप्लीकेशन भी सामने आई कि जितनी भी चीजें हैं वो मुख्तलिफ हैं, मतलब ये कि टाइम का कॉन्सेप्ट और स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट सामने आया, यानी E = mc² वाली बात सामने आई, और स्पेस को देखने की विजन दूसरी आई। यानी एक तरफ तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम स्पेस को देखते हैं तो वो जो 4 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, यानी 3 डायमेंशनल मतलब तो ये है कि सामने एक, पीछे से हम देख लेंगे, ऊपर से नीचे से देख लेंगे, दाएं से बाएं से देख लेंगे, लेकिन इन 3 डायमेंशन के साथ उसने टाइम को भी कनेक्ट कर दिया और इस तरह एक 4 डायमेंशनल शेप तैयार करिए आइंस्टाइन ने। दूसरी तरफ E = mc² फार्मूला दे दिया कि एनर्जी और मैसेज जो है वो इक्वल हो सकते हैं, बशर्ते कि यानी ये एक बराबर हो सकते हैं, बशर्ते कि मास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे। तो यूं एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ स्पेस को देखने का। तो ये इन्होंने सारा डिस्कशन खासा एक्सटेंसिव अंदाज में दूसरे चैप्टर में किया और यूं बात आगे बढ़ी। मेरे लिए जो नाज़रीन के लिए हो सकता है ये दिलचस्पी की बात हो कि ये कैसे बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट जो स्टीवन हॉकिंग अपनी शुरू की इनकी तख्लीकात में है, कि जब उन्होंने ये देखा कि जो कायनात एक्सपेंड कर रही है तो उसमें जो इन चीज़ों को पहले नेबुला कहते थे, उन्हें अंदाज़ा हो कि ये जो नेबुला जिसको कहते हैं ये कुछ और यूनिवर्सेस हैं और गैलेक्सीज़ हैं, हमारी तो एक गैलेक्सी है। तो उन्होंने मालूम किया कि ये किस स्पीड से वो एक्सपेंड कर रहे हैं, उससे फिर रिवर्स गए। मतलब हमें ये पता चले कि भाई एक गाड़ी 100 किलोमीटर फी घंटा जा रही है और वो इतने हज़ार मील किलोमीटर सफ़र कर चुकी है, तो उससे हम हिसाब लगा सकेंगे कि अगर 100 किलोमीटर जा रही है और 5000 किलोमीटर गई है तो इतना अरसा पहले ये चली होगी। तो उन्होंने जब उसको माजी की तरफ लेकर गए कि भाई अगर जो यूनिवर्स, तो उनका हिसाब किताब ये हुआ कि ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले वो जो मास का इब्तिदा हुई और वो एक्सपेंड होते होते पहले 9 बिलियन ईयर्स ये ज़मीन जो हमारा कुरे अर्ज़ नहीं था, तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये ज़मीन पैदा हुई, फिर उसके बाद 1 बिलियन के बाद यहाँ पे ज़िंदगी पैदा हुई। तो बहरहाल ये हमारी जो कायनात है इसकी तफहीम के लिए, इसके इब्लाग के लिए स्टीवन हॉकिंग ने उसको आसान तरीके से बयान करने की कोशिश की ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी अहमियत, उसकी इफादियत और उसकी जो इब्तिदा है वो कहाँ से शुरू हुई। तो जब तक ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है वहाँ तक स्टीवन हॉकिंग खुदा के कॉन्सेप्ट से थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं। इनके अंदर एक मज़ा, तो ये कहते हैं कि ये जो मैं जानना चाहता हूँ, टू नो द माइंड ऑफ गॉड, पहली किताब तक। दूसरी किताब में इनका मौक़िफ़ ज़रा बदलता है कि अगर खुदा ने कायनात बनाई है उसको ओपनली चैलेंज नहीं करते, तो खुदा किस तरह सोचता है, क्या उसने किस तरह सोचा, तो वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है इससे हम उस खुदा की सोच, उसकी फ़िक्र, उसके अंदाज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इससे दूर हटते चले गए और उन्होंने ओपनली फिर चैलेंज करना शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुबल की जो टेलीस्कोप है, गैलीलियो ने जो बात शुरू की थी छोटी सी माइक्रोस्कोप से, ये हुबल की जो मेगा टेलीस्कोप है जो शायद कैलिफोर्निया में कहीं पर है, तो मैं ये समझता हूँ कि साइंस की तरक्की में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ने बहुत अहम रोल अदा किया। माइक्रोस्कोप से, जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं उर्दू में, और टेलीस्कोप को दूरबीन। तो मैं समझता हूँ कि साइंस में जो टेक्नोलॉजी है, खुर्दबीन और दूरबीन की वजह से वो चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हो गई जो आम नेकेड आई से हम नहीं देख सकते थे। इस वजह से वो उसकी जो है ना जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। न्यूटन ने जो ग्रेविटी की बात की और फिर आइंस्टाइन ने जब E = mc², तो अब ये बात हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बैक वक्त मादा भी है, मैटर भी हो सकता है, और बैक वक्त एनर्जी भी है। इससे अब ये क्वांटम फिज़िक्स और ये सारी बातें पली जो बाद में उसका मज़ीद हम डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट में। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो न्यूटन और आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी उन्होंने उसको स्टीवन हॉकिंग ने करीब लाने की कोशिश की। तो बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत ही दिलचस्प था कि स्टीवन हॉकिंग कैसे उसको इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम दूसरे एपिसोड में, दूसरे पार्ट में करेंगे। इनकी जो दूसरी किताब है जो उसके कई सालों के बाद, द ग्रैंड डिज़ाइन, इसमें इन्होंने ये लेनर्ड मोल्डिनो के साथ मिलकर एक, जो मैं उसको कहता हूँ कि जो डिस्कशन है उसको एक और लेवल पर लेकर गए। तो हम यहाँ थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं ख़वातीन हज़रात। ये बहुत ही दिलचस्प है। सच्ची बात यह है कि मैं भी चूँकि मेडिसिन का, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो कुछ बातें
मतलब है कन्फेशन करनी चाहिए कि कुछ बातें मेरी भी पूरी तरह समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बहुत, जब तक आप फिज़िक्स या कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुझे समझ आ गई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं बुलंद इकबाल में। लेकिन ये बहुत ही दकीक, बहुत ही गुंजलक और रियाजी के ऐसे ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ही, जिसके लिए आपको उसमें तखस्सुस हो तो आपको बहुत समझ आती है। तो यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828। अब करें दिल खोल के ट्रेवल, वेकेशन प्लान, हज एंड उम्रा या बैक होम विजिट विद आदम ट्रेवल सर्विसेज कनाडा। मोस्ट अफोर्डेबल एयर ट्रेवल रेट्स, क्योंकि ये हैं एयरलाइंस के होलसेल डीलर, यानी आपको रेट्स मिले आम ट्रेवल एजेंसी से कहीं कम। और तो और लार्जेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल हज एंड उम्रा सर्विस प्रोवाइडर इन नॉर्थ अमेरिका, आदम ट्रेवल सर्विसेज कनाडा, योर पार्टनर फॉर ओवर 32 years. Call now 289-232-6163. ख़वातीन हज़रात, आज हम इन सर्च ऑफ विजडम के जिस फ़िलासफ़र, स्कॉलर, साइंटिस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं वो स्टीवन हॉकिंग हैं, और इनकी साइंस में बहुत ज़्यादा बेशबहा खिदमात हैं। अब इनकी इन किताबों को इख्तिसार से आपके सामने पेश करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। अब इसमें एक जो बुनियादी बात मुझे समझ आई वो, बुलंद इकबाल साहब, ये जो है फोर्सेस ऑफ नेचर, जी जी, तो साइंसदानों ने ये कहा कि एक तो है ग्रेविटी, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब मैं आपको हॉकिंग का एक कोटेशन पढ़ के सुना दूँ। हॉकिंग फरमाते हैं कि इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century, Maxwell and Einstein united the theories of electricity, magnetism and light. In the 70s, a standard model was created, a single theory of the strong and weak nuclear force and the electromagnetic force. अब ये तीन फोर्सेस को जो छोटी छोटी चीज़ों के साथ है ये तो कर ली। अब जो ग्रेविटी, जो बड़े लेवल की जो फोर्स है, उसको मिलाने की ये कोशिश करते रहे। तो अब स्ट्रिंग थ्योरी and M theory then came into being in an attempt to include the remaining force, gravity. So M theory is the most general super symmetric theory of gravity. For those reasons, M theory is the only candidate for a complete theory of universe. If the theory is confirmed by observation,
it will be the successful conclusion of a search going back more than 3000 years. We will have found the grand design. اب یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے, کتاب کا نام ہی گرینڈ ڈیزائن ہے, کہ یہ جو چھوٹی فورسز ہیں اور جو بڑی فورس ہیں ابھی مطلب ہے ان کو ڈسکور کیا, لیکن ان کا جو ریلیشن شپ ہے, جو ہارمنی, وہ ابھی اس پر سائنسدان سوچ رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو ایم تھیوری ہے, لیکن وہ تھیوری ہے, تھیوریٹیکل فزکس میں بات بنتی ہے, لیکن آبزرویشن یا پریکٹیکل وہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیون ہاکنگ نے جو بہت مشکل چیزیں ہیں ان کو عام فہم زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ بتائیں, آپ یہ جو پڑھ رہے تھے اتنی گنجلک, میرے لیے تو کچھ چیزیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں, آپ کو یہ کیسا فیل ہو؟ ڈاکٹر صاحب وہی بات بگ بینگ سے شروع کروں گا. جب انہوں نے کہا کہ صاحب وہ بگ بینگ کا مطلب ہے کہ جب انفینٹ ڈینسٹی اور زیرو والیوم تھا تو اس وقت بینگ ہوا اور اس سے تمام پارٹیکل پھیل گئے. اب وہ اسمال پارٹیکل اور لارج پارٹیکل کو وہ ایک ہی ریفرنس میں لے رہے ہیں, لائک چاہے وہ اسٹار سورج ہو یا چاہے ہمارا جسم کا کوئی فلیش ہو, کہ ہم جو ہے وہ الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران سے مل کے بنے ہیں. پروٹون نیوٹران وہی جو ہمارے نیوکلیس میں اور ہمارے سیلولر اسٹرکچر کے باہر جو ایک نان چارج پارٹیکل ہے, اس کا ایک پرٹیکولر نام ہے جو بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, اور الیکٹران ہے جو نیگیٹو ہے. یہ تمام پارٹیکلس ہیں جنہوں نے پازیٹیو نیگیٹو وائبریشن ڈیولپ کی اور ہمیں اٹریکٹ کر رہے ہیں, یعنی اوور آل اوور دا کاسموس. اسی طرح گریوٹی پروڈیوس ہوئی ہے, اور یہی پارٹیکل ہیں جس کی اگر ہم کیمسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اسپیڈ آف لائٹ کے فارمولے سے سمجھ سکتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ جتنی زیادہ تیز جاتی ہے, پارٹیکل کی لوکیشن, یعنی وہ پارٹیکل جو لائٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو لائٹ پروڈیوس ہوئی ہے بگ بینگ کی وجہ سے, اگر ہم لائٹ کی اسپیڈ آف لائٹ کے ذریعے سے اگر ہم معلوم بھی کر لیں ڈسٹنس کتنا کور ہو رہا ہے, اور وہاں سے نکل کر اگر وہ مختلف سیاروں میں پہنچ بھی رہی ہے لائٹ, تو وہ لائٹ جو ہے, یا اگر ہم ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو نکل رہی ہیں اور لائٹ کے تھرو اس کے ڈسٹنسز کو ناپ رہے ہیں, تو اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ صرف ہمیں آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے, جو جنرل تھیوری ہے, وہ دے رہی ہے کیلکولیشن, یا الیکٹرو میگنیٹک تھیوری دے رہی ہے. اب ان کی کیلکولیشن تبھی پاسبل ہے جب ہم یہ سمجھ لیں کہ تمام پارٹیکلز, چاہے وہ سورج, ستارے, جوپیٹر ہوں یا ہم خود ہوں, وہ سب کے سب ایک مائکرو لیول کے اوپر ہیں, اور اس کے درمیان کی ہمیں کو موومنٹ ساری سمجھنی ہے. یہ بڑا پریسائز کام ہے, کیونکہ یہ بات لے کے جا رہے ہیں بگ بینگ سے بلیک ہول کی طرف. یعنی یہ جو گرینڈ ڈیزائن کا جو اسٹرکچر کریٹ ہوا, وہ یہی ہوا کہ خود آئنسٹائن نے جو بات کی, اور جو بعد میں جیسے آپ نے فرمایا اسٹرنگ تھیوری آئی, اور وہ بھی ابھی تک پوری طرح سے پراپر نہیں ہے, تو وہ تھیوری آئے جو تمام چیزوں کو ڈیزائن کر سکیں. پھر بھی 20ویں صدی کے بعد سے لے کے اب تک چیزیں کم از کم ایک شیپ میں آ گئی. اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ چیزیں بلیک ہول کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. اس میں بھی 2-3 تھیوریز ہیں جو رشین ایک سائنٹسٹ نے دیا ہے کہ اس میں 3 پاسبلٹیز ہیں. یا تو یہ ہوگا کہ گریوٹی فورس اور ایکسپینشن جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے پروپورشن رہیں گے, اور گریوٹی ہولڈ کر رکھے گی, اور ایکسپینشن اتنی زیادہ نہیں ہو پائے گی کہ کائنات بہت زیادہ پھیلے نہ اور کولیپس ہونے سے بچ جائے. یا پھر یہ دونوں کانسٹنٹ انداز میں پھیلتی جائیں, یعنی گریوٹی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیریلل بیلنس میں رہیں. یا پھر تیسری سچویشن یہ ہوگی کہ گریوٹی ہولڈ کر لے گی اور کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے گی, تو وہ ایک انفینٹ اسٹیج میں چلی جائے گی. اس قسم کی کئی ایک تھیوریز ہیں, یہ تھیوریٹیکل ورک ہے سارا. یوں کائنات کا ایک مستقبل نظر آتا ہے, مگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بلیک ہول الٹیمیٹلی وہ ہول ہے جس پر ان کی بھی تھیوریز پہ آپ کچھ بتائیے گا, کہ اس میں الٹیمیٹلی چیزوں نے چلے جانا ہے. اگر کائنات پھیلتی چلی جاتی ہے اور گریوٹی اس کو ہولڈ نہیں کر پاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ملینیم میں, یا شاید 10 ملینیم میں اگر میں بھول رہا ہوں, تو اس میں 5 سے لے کے 10% تک کاسموس جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے, اور وہ یوں پھیلتی چلی جائے گی. تو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ ڈیزائن کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں بلیک ہول ہمارا مستقبل ہوگا, جس میں ٹائم بھی چلا جائے گا اور جس میں ہر ایک مٹیریل چلا جائے گا. اور وہ بلیک ہول انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے. یہ کہتے ہیں کہ سورج سے 1.5 گنا بڑے سیارے جو ہیں وہ بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں. اس کے لیے کچھ مختلف فارمولے ہیں جو انہوں نے بتائیں. خیر ان شارٹ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی بات اسٹیفن ہاکنگ کی اس کی ضرور بتائیے, کہ ہاکنگ نے کچھ کہا تھا کہ ایک زون ہے بنا ہوا, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہاں تک جو ہے وہ کچھ ایمیشنز ہوتی ہیں جہاں سے بلیک ہول سے. ہاں, وہ ان کی اپنی, اب وہ ہاکنگ ریڈیشن بھی کہلاتی ہے. جو میں سمجھا ہوں, جو میرے لیے نئی بات تھی, کہ یہ کتابیں پڑھنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک یونیورس ہے. یہ لفظ یونیورس بھی میں نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ ایک ورس. یہ فرماتے ہیں کہ ہم یونیورس میں نہیں, ہم ایک ملٹی ورس میں رہتے, کئی کائناتیں, ٹھیک ہے نا. اب جو میں ان کی بات سمجھاؤں کہ جو ایک یونیورس ایکسپینڈ کرتے کرتے اس کی ایک لمٹ ہے, وہاں تک ایکسپینڈ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ شرنک, جیسے غبارہ ہے, پھیلتے 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 اس کے بعد وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, کہ پھیل گئی ایک لیول تک,
हमारी कायनात भी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हुआ। जब वो सिकुड़ते सिकुड़ते दोबारा वहीं जो जहाँ से शुरू हुई थी ब्लैक होल, कि ब्लैक होल में चली गई। अब वो कायनात उसमें चली जाती है, वो गायब हो गई। मेरे लिए ये समझे कि पूरी कायनात ही ब्लैक होल में मतलब है ख़त्म हो गई, और फिर उससे एक और कायनात निकली, एक और पैदा हुई। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह समंदर में जैसे एक मिसाल दी कि आप पानी आग पे रखते हैं तो एक लेवल आता है जब 100 डिग्री तो वो पानी उबलना शुरू होता है। तो जो बुलबुले हैं, कुछ छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बहुत बड़े हैं, कुछ हवा में उड़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कायनातें हैं ये बाज़ पैदा हुई कायनातें, और वो थोड़े अरसे के बाद ख़त्म हो गई, खुद ही मर गई। कुछ हमारी कायनात की तरह फैलना शुरू हो गई, वो बड़ी थी। तो आइडिया अब ये जो मेरे लिए दिलचस्प है, अगर हम इसको मजहबी ख्यालात से जोड़ें, ये कह रहे हैं कि ये जो हम कह रहे थे ना खुदा ने क्रिएट किया, जो मैं बात समझाऊँ, वो ये कह रहे थे अगर तो बिग बैंग है, अगर ये कायनात है तो खुदा ने इसको तख्लीक किया। लेकिन अगर कायनातें बैक वक्त फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, बन रही हैं, मर रही हैं, तबाह हो रही हैं, दोबारा क्रिएट हो रही हैं, तो ये एक सिलसिला लामुतनाही है। तो इसलिए वो जो ओरिजिनल गॉड का कॉन्सेप्ट था, जो खालिक का कॉन्सेप्ट था, वो उसको चैलेंज करते हैं कि एक सिस्टम चल रहा है, वो खुद ही आगे बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर उसमें से और कायनातें निकलती हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर और, ये कुछ पता नहीं कि कब से चल रहा है और कब तक ये चलता रहेगा। इसलिए हमारा जो इस कायनात का, हमारी गैलेक्सी का, सूरज और ये जो हमारे सैयारे हैं, ये हमारा बहुत महदूद जो हमारी सोच थी। हमारे लिए वो ये कह रहे हैं कि जो मैं समझाऊँ कि जैसे रात के वक्त आप समंदर देखें तो एक हिस्सा आपको नज़र आता है, उसके आगे अंधेरा है, और चूंकि वो अंधेरा है तो हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ रोशनी भी नहीं है, तो ये मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको पहले उसका जिक्र किया था कि स्टीवन हॉकिंग का जो एक आपको कमेंट कर दूँ कि Stephen Hawking is one of the most well-respected scientists. He became famous as a cosmologist and a theoretical physicist. His prediction that black holes emit radiation is now called Hawking radiation. अब ये जो ब्लैक होल्स हैं, इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल अंधेरा है लेकिन वो भी ख़ास तरह की रेडिएशन इमिट करते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन मार्क था। तो इनकी जो शोहरत है जो साइंटिफिक वर्ल्ड में कि वो अब इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हो गई। अब हम मतलब है कि उस लेवल पे ये साइंस को ले जाते हैं जहाँ हम ऑर्डिनरी अक्ल से, ऑर्डिनरी शूर से, ऑर्डिनरी लॉजिक से बात नहीं चलती। उसके अंदर अब एक जो फार्मूले हैं वो इतने, उस फार्मूलेस के मुताबिक इन्होंने कुछ नताइज निकाले हैं, जो नताइज अभी ऑब्जर्वेशन ये साइंस से पूरी तरह साबित नहीं हुए, एक थ्योरीज हैं। लेकिन इनका ये ख्याल है कि अगर साइंस इसी तरह तरक्की करती रही तो ये सारी जो फोर्सेस, लॉज ऑफ नेचर है, हम एक दिन उसका राज मालूम कर लेंगे, और जब वो हमारे पास वो ग्रैंड डिज़ाइन पता चल जाएगा तो उसके बाद ये जो हमारी डिस्कशंस हैं जो मज़हब की, अखलाकियात की, सोशल इश्यूज़ की, इस पर इनका ये ख्याल है कि कायनात की तफहीम का एक नया पैनोरामा, एक नई जो पैराडाइम क्रिएट होगी, और ये बेसिकली वो 3000 साल की जो जद्दोजहद है। और इसीलिए मैंने आज जो हमारी सीरीज़ है इसको स्टीवन हॉकिंग के उस पर लाके ख़त्म किया, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए जितने जवाब तलाश किए हैं उतने बड़े हमारे लिए सवाल तलाश के वो हमसे पूछे हैं, जो मज़ीद साइंसदान जो हैं वो उसको तलाश करते रहेंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ा ही गुंजलक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो डिस्कशन है। तो हम ज़रा एक जनरल बात कर लें आपके ख्याल में, अब आखिरी एक दो मिनट है, तो आपके ख्याल में ये जो पूरा आपने पढ़ा, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, साइंस, उसके साथ मज़हब, जो पूरी इनकी सोशल जो उनके पोजीशंस थी, तो आपका क्या स्टीवन हॉकिंग के बारे में आप आखिरी कलमात क्या कहेंगे कि आपका ओवरऑल इनके बारे में तासर क्या बना? डॉक्टर साहब, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया ना इस किताब में, मेरा ख्याल नाज़रीन भी इसको सुनकर बड़ा एंजॉय करेंगे, वो टाइम का एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि टाइम के ऊपर ही थी किताब ये वाली खास तौर पे, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि टाइम का एरो क्या है। और उन्होंने कहा कि साहब इसके 3 पोर्शन हैं जो याद रखने हैं। एक तो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है टाइम का, एक है थर्मोडायनेमिक, और एक है साइकोलॉजिकल। और इन तीनों को उन्होंने बड़ा अच्छा तीनों डायमेंशंस को मिलाया। और जिस वक्त मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि सब सही है, इनकी एक अपनी फिजिक्स की, एक अपनी इंटरप्रिटेशन है टाइम की। तो मुझे समझ में आया कि हमारा भी जो टाइम का पूरा एक डायरेक्शन है कि किस तरह से हम मुस्तकबिल को तो नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन जरूर कर लेते हैं। लेकिन माजी से मुस्तकबिल की तरफ जो टाइम का ट्रैवल है फ्रॉम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بڑی قابل دید ہے. تو یوں مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کا جو ایک جنرل ڈائمنشن ہے وہ جو یہ جو وقت ہے جو سب سے زیادہ مسٹیریس ہے, جو ٹائم جو ہے اس کے بارے میں جو ہمیں ایک نیا آئیڈیا اور ایک نیا کانسیپٹ مل رہا ہے, اس سے ہماری ساری فلاسفیز جو ہے نا, فلاسفی کا اور اسٹرانومی کا جو کنیکشن ہے یہ خوبصورت ہے یہاں پہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سلیکشن کیا تھا آپ. اس سے چیزیں جو ہے نا آگے بڑھ گئی ہیں, ٹائم سے آگے نکل گئی ہیں. اب بلند اقبال صاحب, پروگرام تو سائنس کا ہے جی, لیکن آپ کو پتا آپ افسانہ نگار ہیں, میں شاعر ہوں, تو میں آپ کو اپنے چچا عارف عبد المتین کا ایک شعر سناتا ہوں. ضرور. جو وہ کہتے ہیں کہ ناظرین آپ انجوائے کریں کہ وقت ایک بحر بے پایا ہے, کیسا ازل اور کیسا ابد. وقت ایک بحر بے پایا ہے, کیسا ازل اور کیسا ابد, وقت کے ناقص پیمانے ہیں ماضی مستقبل اور حال. تو بہرحال یہ شاعر اپنے وجدان سے وہ چیز سمجھتا ہے. تو خواتین و حضرات, ہم کچھ تھوڑا سا آج جوش میں تھوڑا زیادہ وقت ہم نے لے لیا, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو یہ اسٹیون ہاکنگ کی اتنی ہم انٹروڈکشن تعارف کروا دیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. یہ ذہن کی کھڑکیاں کھولیں گی اور یہ کتابیں, اور آپ کو ایک بالکل ہی نیا منظرنامہ ہے. اسٹیون ہاکنگ کی جو سوچ ہے, جو فکر ہے, وہ بالکل ایک اور منظرنامہ ہے. تو بہرحال ہم آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں. اگلا جو پروگرام ہے جو اس سیریز کا آخری ہوگا, اس میں بلند اقبال اور میں آپ کو یہ 34 ایپیسوڈ کا ایک اوور ویو پیش کریں گے, اور اس میں بلند اقبال سے ان کی رائے پوچھوں گا. اب تک تو ہم آپ کو اسٹیون ہاکنگ اور نیچے اور فرائڈ اور ان کی باتیں بتا رہے ہیں. اب آخری پروگرام میں ہم اپنی رائے آپ کے سے پیش کریں گے, ہمارا تجزیہ, ہمارا مطالعہ, ہمارا مشاہدہ کیا ہے, اور امید ہے آپ وہ بھی انجوائے کریں گے. اور وہ دوست جو فکر مند ہیں اس سیریز کو ختم کرنے کے, وہ یہ سیریز جہاں تک ختم ہے, ہم جو بریک لیں گے اس میں ہم ہوم ورک کریں گے آپ کے لیے, اور پھر جب دوبارہ آئیں گے تو میری بلند اقبال سے درخواست تھی کہ ہم ورلڈ کے جو کلاسکس ہیں, جو ناولز ہیں, ہم ادب کی طرف آئیں اور آپ کو دنیا کے جو بہت ہی مشہور جن کے نوبل پرائز, جنہوں کی کتابیں ایک طرح سے کلاسکس تھیں, وہ ہم پڑھیں گے خود بھی, اور پھر آ کر دوبارہ آئیں گے اور آپ کو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہاں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اگلے پروگرام میں ہم اس کی سمری آپ کو پیش کریں گے. جناب بہت شکریہ. پانی حیات